بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک رات کے 10:15 بجے رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور جمعرات کے دن پہلا روزہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے بہت سے سوالات، بہت سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ رات کے 10:15 بجے ہی کیوں، اور یہ اتنی دیر لگی، رات کے 10:15 بجے جا کر چاند نظر آیا، ہوا کیا ہے اصل میں؟ بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اب چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی ہے مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب، انہوں نے اس کا اعلان کیا، انہوں نے شہادتوں کے حوالے سے بھی بتایا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی زونل کمیٹیاں ہیں ان کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے بھی شہادت موصول ہونے کا نہیں کہا گیا یا ان کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا، ورنہ ساتھ ساتھ اس کی خبریں آ جاتی تھیں کہ مثال کے طور پہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد یا کوئٹہ کے مختلف جگہوں پر جو زونل کمیٹیاں ہیں ان کی طرف سے کسی نے کہہ دیا ہو کہ ہاں جی یہاں پر شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے کچھ اضلاع کا نام ضرور لیا ہے مولانا عبد الخبیر آزاد نے، لیکن سوال یہ ہے کہ پشاور میں ہی اجلاس کیوں ہوا؟ اور یہ غیر معمولی تھا کہ اتنی دیر رات 10:15 بجے جا کر کہا جا رہا ہے جی چاند نظر آ گیا رمضان المبارک کا۔ اب ظاہر ہے کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے جو اعلان کیا اسی پر پورے پاکستان پر عمل درآمد ہوگا، مگر پہلے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے خاص طور پر مختلف علاقوں میں مفتی پوپل زئی صاحب اپنا الگ اعلان کرتے تھے، مگر اب وہاں پر موجود رپورٹرز، تجزیہ کار صحافی بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ تو پوپل زئی صاحب بھی حیران ہو گئے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے تو پہلے یہ کیلنڈر کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی لوگ حیران ہیں۔ پھر سب سے بڑی حیرانی بتائی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت جہاں پر دن پہلے ڈھل جاتا ہے، یعنی ہم سے پہلے وہاں پر شام ہو جاتی ہے، بنگلہ دیش تو بھارت سے بھی آگے ہے اس لحاظ سے، تو وہاں پر ایک بھی شہادت موصول نہیں ہوئی، نہ ہی بنگلہ دیش میں نہ ہی بھارت میں، اور یہاں پر کس طرح سے اعلان ہو گیا ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ رات 10:15 بجے کا معاملہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی، گھنٹوں ایک طرح سے گزر گئے، 1 گھنٹے سے تو کم از کم زیادہ گزر گیا، اور اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے اب نماز تراویح کا کیا ہوگا، اور چونکہ نماز تراویح وتر سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر آخر میں نماز تراویح کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ کر دعا کی جاتی ہے مساجد میں۔ اب کیا ہوگا؟ مساجد دوبارہ کھلوائی جائیں گی؟ نماز کا کس طرح سے ہوگا؟ یا سب کو خود ہی انفرادی طور پر تراویح پڑھنا ہوگی؟ تو اب ظاہر ہے اس پر علماء حضرات بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ایک معاملہ تو ہوا اور اتنی دیر تک عجیب یہ سارا کچھ ہے۔ اور چونکہ اسی میں الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گیا کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ملتوی یا منسوخ کر دیے گئے ہیں اور وہ خبر دب گئی، تو پھر سوشل میڈیا پہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کیا یہ سب اعلان روکا ہوا تھا یا یہ صرف اسی لیے کروا دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے چونکہ یہ اعلان آ گیا تھا، آئین توڑ دیا گیا ہے، آئین معطل کر دیا گیا ہے اور اب سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے تو حکومت یہ چاہتی تھی، یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے، جبکہ چاہے رمضان کے اعلان کی وجہ سے وہ خبر دب گئی ہو لیکن خبر تو وہیں پر ہے، اگر سپریم کورٹ نے اس کا الیکشن لینا ہے تو بعد میں لے گی، مگر بہرحال لوگ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد بہت سے مسائل ہیں کہ عید کی نماز یا عید کا اعلان وہ بھی اب اسی سے بالکل جڑا ہوا ہے، اسی حوالے سے اب عید کے وقت کیا ہوگا یہ بھی اب لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ اس پر سوال ہیں اور کشمکش ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ خاص طور پر طاق رات کا بھی ظاہر ہے کہ بالکل فرق ہو جائے گا، جفت طاق ہو جائے گی، طاق جفت ہو جائے گی اگر عید کا اعلان غلط کیا جاتا ہے تو، یا عید کے سے مراد ہے کہ رمضان کا اعلان غلط کیا جاتا ہے تو اس سے پھر سارا کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ انہوں نے پہلے جو لیلۃ القدر ہے اس کا فرمایا ہی رمضان میں تھا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، پھر فرما دیا کہ اس کو آخری عشر میں تلاش کرو، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ یہ چیز ہوگی۔ پہلے بھی کئی دفعہ لوگ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ تمام آخری عشرے میں ہی عبادت کی جائے، پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جی طاق راتوں میں تلاش کرو حدیث میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اب علماء اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں تو ظاہر ہے پریشانی آ جاتی ہے، تو بہتر یہ کہ پھر تمام عشرہ ہی، تمام آخری 10 راتیں ہی عبادت میں گزاری جائیں تاکہ جو بھی ہو لیلۃ القدر کی رات کو پایا جا سکے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے ان کو یہ زیادہ سہولت رہتی ہے کہ وہ پورا آخری عشرہ زیادہ توجہ سے عبادت کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی ظاہر ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ تو اب جو بھی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان ہوگا اس کو ماننا پڑے گا، اور
اگر کوئی غلط کرتا ہے، جان بوجھ کر غلط کرتا ہے، تو پھر گناہ اس کے سر ہی ہوگا، باقی لوگوں پر نہیں، وہ تو اس کو فالو کریں گے۔ مگر اب ظاہر ہے پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ، تیسرا اشرہ، اس میں بھی پھر وہ مسائل آ جاتے ہیں۔ اگر غلط اعلان ہو، اب لوگ چاند دیکھیں گے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں اتنی آلودگی ہے کہ کسی کو چاند اس طرح نظر نہیں آ پاتا، لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے دن کا ہے، دوسرے دن کا ہے۔ جو تھوڑی بہت اس کی سمجھ رکھتے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، تب ان کی علماء سے بہت زیادہ بحث ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جی پہلے ہی اعلان کر دیا جائے، پتہ ہے کہ کب رویت ہوگی، کس وقت چاند کس ایریا میں نظر آئے گا، یا کیا اس کی کیفیت ہوگی، تو اس حساب سے اب کیلنڈر بنا لیا جائے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی، جبکہ علماء حضرات کہتے ہیں نہیں، دیکھ کر ہی اعلان ہونا چاہیے، اور تمام علماء کی اکثریت جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ دیکھ کر اعلان کرنا ہوگا۔ تو بہرحال وہ ایک معاملہ اب ظاہر ہے دوبارہ شاید سر اٹھا لے، دوبارہ بحث شروع ہو جائے۔ اب جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ پہلے تو مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے تھے، لوگ بڑی تنقید کرتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے۔ اب مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب ہیں، وہ بھی پشاور گئے ہیں، شاید پشاور جانے کا معاملہ یہی ہو کہ جی وہ پشاور سے، اب مفتی پوپل زئی صاحب الگ اعلان کر دیتے تھے تو ان کو ساتھ شامل کرنے کے لیے، تو اس طرح سے ہوا ہے۔ لیکن یہ لگتا ہے کہ بحث اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، لوگوں کے خدشات اور تحفظات جو ہیں وہ آسانی سے دور نہیں ہوں گے۔ اور اب مجھے بھی لوگ کہہ رہے تھے جو وہ اچانک اعلان ہو گیا ہے تو چلیں جلدی چلیں، گھر کو کوئی صبح سحری کا انتظام کرنے کے حوالے سے کوئی چیز لانی ہو، کرنا ہو، تو اس کے لیے بھی جانا چاہیے جلدی گھر۔ تو اب دیکھیں کہ سب کو ایک دم اچانک کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ آگے ہوگا روزہ، لیکن بہرحال چونکہ لوگ سعودی عرب کے حوالے سے بنگلہ دیش، بھارت، اس پر بھی نظر رکھے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی محکمہ موسمیات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سب کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا، یہ سرپرائز تھا، بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہر طرف یہ خبر چل گئی، ہر لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگ اب ہر ایک کے پاس صلاحیت آ چکی ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے، لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، تو اب وہاں تو یہ بات ہو ہی رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یا ان تحفظات کے حوالے سے اب کوئی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا ایک یہ جو کنٹروورسی ہے یہ کنٹروورسی ہی رہتی ہے اور اس کو دبا دیا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال رہیں گے۔ اور یہ تو ابھی جب صرف یہ بات سامنے آئی تھی کہ پشاور میں رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اسی وقت ایک بہت بڑی کنٹروورسی سامنے آ گئی تھی سوشل میڈیا پر، کہ جو مینیو سامنے آ گیا تھا کہ 100 لوگوں کا مثال کے طور پر VVIP مینیو یہ ہوگا، پھر فلاں لوگ جو ہیں ان کے لیے چائے کا یہ مینیو ہوگا، یہ مینیو ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکشن شروع ہو گئی، بہت زیادہ بات ہوئی، تنقید ہوئی، تو وہ سارا کچھ مینیو بھی سارا کچھ واپس ہو گیا، اور کہا کہ جی ہم تو سادگی والے لوگ ہیں، سادہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا مینیو سے یا کیا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ڈسکشن ہونے لگ گئی کہ جی رویت ہلال کمیٹی میں کتنے لوگ ہیں، کیا کیا ان کو مراعات ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ پھر لوگ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک مذہبی حوالے سے ظاہر ہے رمضان المبارک کی اتنی اہمیت، اتنی اس سے عقیدت، اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ تمام مسلمان جن کے لیے کہہ دیا گیا دین میں کہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو وہ انتظار بھی ہوتا ہے اس کی اتنی برکتیں، دعاؤں کی قبولیت، اور ہر عمل کئی گنا زیادہ۔ تو آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو، پورے عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور رمضان کے روزے ہمیں صحیح طرح رکھنے کی توفیق دے، اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ خاص طور پر لیلۃ القدر جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور باقی معاملات تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہیں ہی، لیکن جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، یقین جانیں کہ بہت زیادہ بحران ہیں، ہر طرح کے بحران ہیں، تو لہٰذا یہ رمضان المبارک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، برکتوں، رحمتوں، مغفرت کا مہینہ۔ تو ان میں دعاؤں میں یقیناً اس کے باسیوں کو، اپنے وطن کے باسیوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کو یاد رکھیے گا، کیونکہ حالات بہت زیادہ مشکل ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور آنے والے دن اور زیادہ مشکل نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔